السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب تفسیر جلالین کا سبق نمبر 37 پڑھیں گے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 246۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إلى آخره۔ یہاں سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، الم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، کیا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کی طرف نہیں دیکھا موسیٰ کے بعد؟ اذ قالوا لنبی له مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم لڑیں اللہ کے راستے میں۔ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تو اس نے کہا ایسا تو نہیں ہے کہ اگر تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم نہ لڑو، کہیں ایسا تو نہیں ہے ان کتب علیکم القتال، اگر جنگ تم پر فرض کی جائے اللہ تقاتلو تو تم نہ لڑو۔ قالوا، تو وہ بولے وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، کہ ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں گے جب کہ ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں اور اپنے اولاد سے نکالے گئے ہیں، جب کہ ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں اور اپنی اولاد سے دور کر دیے گئے ہیں۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، پس پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ چند ایک کے سوا سب کے سب پھر گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ الم تر الی الملأ ای الجماعہ، اللام للجنس او للعہد، لام جنس کا ہے یا عہد کا ہے، اور ملا سے مراد جماعت ہے۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کی طرف نہیں دیکھا؟ الم تر الی الملأ ای الجماعت من بنی اسرائیل، کیا آپ نے بنی اسرائیل کی ایک متعین جماعت کی طرف نہیں دیکھا؟ من بعد موت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد، مضاف مقدر ہے۔ من بعد موت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی ایک مخصوص جماعت کی طرف کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ای الی قصتہم و خبرہم، یعنی اس بنی اسرائیل کی جماعت کا قصہ اور ان کا واقعہ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، جن نبی کا نام ہے ہوا شمویل بفتح الشین، ہوا شمویل، جن کا نام شمویل علیہ السلام ہے، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ابعث ای اقیم لنا ملکن، کہ تو ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دے، بھیج دے، یعنی تو ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دے، نقاتل معه فی سبیل اللہ، جس کے ہمراہ ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں، تنتظم به کلمتنا، تاکہ اس کے ذریعے ہمارا کلمہ پختہ ہو جائے، ونرجع الیہ، اور اسی کی طرح ہم رجوع کریں۔
قال النبی لہم، ان سے ان کے نبی شمویل نے کہا، هل عسیتم بالفتح والکسر، یہ دو قراءت ہیں، هل عسیتم بالفتح کے ساتھ ہے اور کسرہ کے ساتھ ہے هل عسیتم. تو ان کے نبی نے ان سے کہا هل عسیتم، کیا ایسا تو نہیں، یا پھر حل عسیتم کا ترجمہ یوں کر لیں کہ اس نے کہا حل عسیتم، کیا ہو سکتا ہے، ان کتب علیکم القتال، کہ اگر جنگ تم پر فرض کی جائے، اللہ تقاتل، تم نہ لڑو. اللہ تقاتل خبر عسا، یہ عسا کی خبر ہے. کیا ہو سکتا ہے کہ قتال اگر تم پر فرض کیا جائے تو تم نہ لڑو. والاستفہام لتقریر التوقع بها، اور یہاں پر استفہام ان توقع کو پختہ کرنے کے لیے ہے. جی، والاستفہام لتقریر التوقع بها، جی یہاں پر جو حل استفہامیہ ہے اس توقع کو پختہ کرنے کے لیے ہے اور ثابت کرنے کے لیے ہے، جو ان کے قتال نہ کرنے، جہاد نہ کرنے کی جو توقع تھی اس کو پختہ کرنے کے لیے یہ استفہام ہے. یہ استفہام ہے، یعنی یہ استفہام تقریر اور تحقیق اور تثبیت کے لیے ہی ہے، اس توقع کو پختہ کرنے کے لیے ہے جو توقع تھی ان کے جہاد اور قتال نہ کرنے کی. قالوا، تو وہ بولے، وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کیا ہے ہمیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہم کو تو ہمارے گھروں سے نکالا گیا ہے، وابنائنا، اور ہمارے آل اولاد کو ہم سے دور کر دیا گیا، بسبیہم وقتلہم، ان کو قید کر کے اور ان کو قتل کر کے ان کو ہم سے دور کر دیا گیا. وقد فعل بهم ذلك قوم جالوت، اور یہ ایسا ان کے ساتھ قوم جالوت نے کیا تھا. ای مالا، یعنی اس آیت کا مفہومی ترجمہ یہ ہوگا لا مانع لنا منہ مع وجود مقتضیہ، کہ ہمارے لیے تو جہاد کرنے سے کوئی مانع اور کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس تو جہاد کا موجب اور مقتضی بھی موجود ہے، اور جہاد کا مقتضی اور جہاد کا داعی وہ یہی ہے کہ ہم کو ہمارے گھروں سے نکالا گیا اور ہمارے اولاد کو ہم سے جدا کر دیا گیا. جہاد کا داعیہ موجود ہونے کے باوجود ہمارے لیے جہاد کرنے سے کوئی چیز مانے نہیں. فلما کتب علیہم القتال، پس جب جہاد قتال ان پر فرض کیا گیا، تولوا عنہ، تو وہ اس حکم سے پھر گئے، وجنبوا، اور وہ بزدل ہو گئے، الا قلیلا منہم، چند ایک کے سوا. وهم الذين عبروا النهر مع طالوت، اور یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے طالوت کے ساتھ نہر عبور کی تھی، کما سیاتی، جیسے کہ آگے آ رہا. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں. فیجازیہم، پس ان کو ان کے اعمال کی جزا دیں گے. وسأل النبی، ربہ ارسال ملک فاجابہ الی ارسال طالوت، چنانچہ ان کے نبی شمویل نے اپنے رب سے دعا کی، ارسال ملکن، کے بادشاہ بھیج دیجئے. اللہ رب العزت نے طالوت کو بھیج کر ان کی دعا کو قبول فرمایا. جی اگلی آیت کا ترجمہ پہلے سماعت فرما لیں. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، اور کہا انہیں ان کے نبی نے، بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے. قد بعث لکم طالوت ملکا،
بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ قالوا تو وہ بولے انا یکون لہ الملک علینا، کیسے ہم پر اس کی بادشاہت ہو سکتی ہے، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، جبکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اسے تو مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، مال کی وسعت بھی اسے نہیں دی گئی۔ قَالَ، اس نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے، وزادہ بسطة فی العلم والجسم، اور اسے زیادہ وسعت دی ہے علم اور جسم میں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے، اور اللہ تعالی وسعت والے جاننے والے ہیں۔ وقال لهم نبیہم، ان کے نبی شمویل نے ان سے کہا بے شک اللہ تعالی نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ قالو تو وہ بولے انا، انا من عین کے معنی میں بھی آتا ہے، کیفا کے معنی میں بھی آتا ہے، تو یہ انا یہ چونکہ دو معنوں میں مشترک ہے، اس معنی کی تعین کے لیے مفسر لکھ رہا ہے کیفا، کیفیت کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر آ رہا ہے کہ تو وہ بولے انا یکون لہ الملک علینا، اس کی بادشاہت ہم پر کیسے ممکن ہو سکتی ہے، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، جبکہ ہم بادشاہت کی اس سے زیادہ حقدار ہیں، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَبْتِ الْمَمْلَكَةِ وَلَا النُّبُوَّةِ، اس لیے کہ یہ تو بادشاہوں اور نبوت کی نسل میں سے نہیں ہے، وَكَانَ دَبَّاغًا أَوْ رَاعِيًا، جبکہ وہ طالوت یا تو رنگریز تھے یا تو چرواہے تھے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، مال کی وسعت بھی اس کو نہیں دی گئی، یستعین بہا علی اقامت الملک، جس کے ذریعے سے بادشاہت کو قائم کرنے پر مدد مل سکے، جس کے ذریعے وہ مدد حاصل کریں بادشاہت کو قائم کرنے پر۔ قال النبی لہم، تو ان کے نبی نے کہا ان اللہ اصطفاہ، بے شک اللہ تعالی نے اس کو تم پر چن لیا، اختارہ للملک، بادشاہت کے لیے اس کو چنا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اس کو زیادہ وسعت دی ہے علم اور جسم میں، ساعتن کے معنی میں۔ وَكَانَ أَعْلَمَ بَنِي إِسرائِيلَ يَوْمَئِذٍ، اس وقت بنی اسرائیل کے سب سے بڑے عالم تھے طالوت، وَأَجْمَلَهُمْ، سب سے خوبصورت تھے، وَأَتَمَّهُمْ خُلُقًا، اور اخلاق کے اعتبار سے کامل انسان تھے۔ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ، اور اللہ تعالی اپنا ملک دے دیتے ہیں، مَن يَشَاءُ ایتاءہ، جس کو ملک دینا چاہیں اس کو اپنا ملک دے دیتے ہیں، اللہ تعالی جسے چاہتے ہیں اپنا ملک دے دیتا ہے، لا اعتراض علی، اس پر اعتراض کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں۔ واللہ واسع، واللہ واسع فضلہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو وسعت دینے والے، علیم جاننے والے ہیں، بمن ہوا اہل لہ، کہ کون ہے بادشاہت کا زیادہ حقدار، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ جی آیت کا ترجمہ پہلے سماعت فرما لیجیے۔ وقال لهم نبيهم، انہیں ان کے نبی نے کہا ان آیت ملکہ، بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، ان یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس تابوت آوے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے سامان تسکین ہوگا، اس تابوت میں تمہارے رب کی طرف سے سکون اور طمانینت ہوگی، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ، تحملہ الملائکہ، اسے فرشتے اٹھا لائیں گے، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی اگر تم ایمان لانے والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ جی وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، لما طلبوا منہ آیۃ علی ملکہ، جب قوم نے
جب قوم نے نبی شمویل سے طالوت کی بادشاہت پر دلیل کا مطالبہ کیا تو ان کے نبی نے ان سے کہا ان آیت ملکی ہی، اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے ان یأتیکم التابوت کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا، الصندوق، تابوت سے ہمارا صندوق کان فی صور الانبیاء کہ جس میں انبیاء علیہ السلام کی تصاویریں ہیں، انزلہ اللہ تعالی علی آدم جو کہ اللہ رب العزت نے صندوق حضرت آدم پر نازل کیا تھا، واستمر الیہم اور ان کی آل اولاد میں وہ رہا، فغلبتہم العمالقۃ علیہم کہ جب ان پر عمالقہ نے غلبہ پا لیا، وَأَخَذُوهُ اور قوم عمالقہ نے ان سے غصباً چھین لیا، وہ صندوق چھین لیا، وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِهِ عَلَى عَدُوِّهِمْ چنانچہ وہ اس صندوق کے ذریعے اپنے دشمنوں پر فتح حاصل کیا کرتے تھے، وَيُقَدِّمُونَهُ فِي الْقِتَالِ اور اس صندوق کو لڑائی جھگڑے میں اپنے آگے رکھا کرتے تھے، وَيَسْكُنُونَ إِلَيْهِ كما قال تعالی اور وہ اس کے ذریعے وہ سکون حاصل کیا کرتے تھے جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا فی سکینۃ طمانینۃ لقلوبکم کہ اس میں سامان تسکین ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی کہ تمہارے دلوں کا سامان تسکین ہے، تمہارے دلوں کا سامان تسکین ہے، تمہارے دلوں کا سکون طمانینت اس میں موجود ہے تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ای ترکہ جو موسیٰ اور ہارون نے چھوڑا، یشیر به الی ان المراد بالہما بآلہما انفسہما، مفسر نے اس طرف اشارہ کیا، ترکہ کہہ کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ان دونوں کی آل سے مراد یہ خود بذات خود مراد ہے، والآل مفخم لتفخیم شانہما تفخیم شان کے لیے آل کا ذکر کیا ہے، وگرنہ بذات خود موسیٰ اور ہارون مراد ہیں، یشیر به الی ان المراد بآلہما انفسہما کہ مراد آل سے یہ خود مراد ہے، ان المراد بآلہما انفسہما، ترکہ موسیٰ اور ہارون نے جو چھوڑا وہ ہوا نعل موسیٰ وعصاہ، موسیٰ علیہ السلام کے جوتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، وعمامۃ ہارون اور اسی کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، وقفیز من المن الذی کان ینزل علیہم وہ من السلوہ جو ان پر نازل ہوا کرتا تھا اس کا ایک قفیز، ورضاض الالواح اور اسی طرح تورات کے الواح کی تختیاں اس کے اندر موجود تھی، تحملہ الملائکہ حال من فاعل یأتیکم، یأتیکم التابوت، تابوت یأتیکم کے فاعل سے یہ جملہ حال ہے کہ تابوت تمہارے پاس آئے گا کہ جس کو فرشتے اٹھا لائیں گے، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، علی ملکہ اس میں تمہارے لیے دلیل ہے اس طالوت کی بادشاہت پر اگر تم ایمان والے ہو، فحملتہ الملائکہ چنانچہ اس تابوت کو فرشتوں نے اٹھایا، بین السماء والارض آسمان و زمین کے درمیان، وہم ینظرون الیہ وہ اس کو بچشم دید دیکھ رہے تھے، حتی وضعت عند طالوت اور طالوت علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے اس تابوت کو رکھ دیا، فاقروا بملکہ چنانچہ وہ حضرت طالوت علیہ السلام کی بادشاہت کا اقرار کر لیا، وتسارعوا الی الجہاد اور جہاد کے لیے آمادگی کا اظہار کیا، فاختار من شبانہم 70,000 چنانچہ حضرت طالوت نے ان کے جوانوں میں سے 70,000 کا انتخاب کر لیا۔ جی اگلی آیت، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ جی فلما فصل طالوت بالجنود
پھر جب طالوت لشکر کے ساتھ باہر نکلا قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اس نے کہا بے شک اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، فمن شرب منہ فلیس منی، پس جس نے اس سے پانی پی لیا وہ مجھ سے نہیں، ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جس نے اسے نہ چکھا وہ بے شک مجھ سے ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدی، سوائے اس کے جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، فشربوا منہ الا قلیلا منہم، پھر چند ایک کے سوا انہوں نے اس سے پانی پی لیا، فشربوا منہ الا قلیلا منہم، چند ایک کے سوا اس سے پانی پی لیا، فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه، پس جب وہ یعنی طالوت، جب وہ طالوت اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اس کے پار ہوئے، اس نہر کے پار ہوئے، قالو، تو انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج ہمیں طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلے کی، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں، قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، تو جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا، جو لوگ اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے تھے وہ بولے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بارہا چھوٹی چھوٹی جماعتیں غالب ہوئیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، فلما فصل ای خرج طالوت بالجنود، جب طالوت لشکر کے ہمراہ نکلا، فصلہ کا معنی خرجہ کے ہیں، جدا ہوا یعنی نکلا، جب طالوت اپنے لشکر کے ہمراہ باہر نکلا، من بیت المقدس، بیت المقدس سے، وکان حرا شدید، سخت گرمی کا دن تھا، او طلبوا منہ الماء، قوم نے طالوت سے پانی کا مطالبہ کیا تو طالوت نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ ایک نہر کے ذریعے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، مختبرکم، اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے ایک نہر کے ذریعے، لیظہر المطیع منکم والعاصی، تاکہ وہ تم میں سے مطیع اور عاصی کو ظاہر کر دے، تاکہ تم میں سے فرما بردار اور نافرمان کو ظاہر کر دے گا، تو اس نہر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرنے والے، وہ بین الاردن و فلسطین، اور وہ نہر اردن و فلسطین کے درمیان، فمن شرب منہ ای من مائہ، پس جس نے اس نہر میں سے پیا، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں، ای من اتباعہ، میرے متبعین میں سے نہیں ہے، ومن لم یطعمہ ای یذقہ، اور جس نے اس میں سے نہ چکھا، فانہ منی، تو بے شک وہ مجھ سے ہے یعنی میرے متبعین میں سے ہوگا، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس کے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، بالفتح والضم، غرفتن بھی آیا ہے اور غرفتن بھی آیا ہے، بیدہ، فاکتفا بہا، اور وہ اس کو کافی ہے، فاکتفا بہا، اور وہ ایک چلو پانی پر اکتفا اس نے کر لیا، ولم یزد علیہا، اور ایک چلو پر مزید اضافہ نہ کیا، فإنہ منی، تو وہ بھی مجھ ہی میں سے ہے، فشربوا منہ لما وافوہ، جب وہ اس نہر پر پہنچ گئے تو چند ایک کے سوا اس نہر میں سے سب نے پی لیا، بکثرت یعنی کثرت کے ساتھ، یعنی ان نے اس نہر کا پانی زیادہ پی لیا، الا قلیل منہم، چند ایک کے سوا، فاقتصروا علی الغرفہ، اور وہ چند ایک جو کہ ایک چلو پر انہوں نے اکتفا کیا، رویہ، اور یہ بات مروی ہے، انہو کفتہم لشربہم و دوابہم، کہ ایک چلو پر جنہوں نے اکتفا کیا، ایک چلو ہی ان کو کافی ہو گیا، اور ان کے جانوروں کے پینے کو بھی کافی ہو گیا، وَكَانُوا 310 اور جبکہ ان کی تعداد 300 سے مزید کچھ تھی، 310 سے مزید تھی، وَكَانُوا 310 اور جبکہ ان کی تعداد 310 سے زائدہ تھی، فلما جاوزہ ہوا، اور جب اس طالوت نے نہر پار کر لی، اور جب اس
طالوت نے اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ اس کے پار ہوئے، فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، اور پھر وہ طالوت اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ اس سے پار ہوئے، ہم الذین اقتصروا علی الغرفہ، اور وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ایک چلو پر اکتفا کیا تھا، قالوا، تو وہ بولے، الذین شربوا، وہ بولے کہ جنہوں نے اس چلو میں سے زیادہ پانی پی لیا تھا وہ بولے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اے بقتالہم، یعنی ان کے ساتھ قتال کرنے کی طاقت نہیں ہے، وجبنوا، اور وہ بزدل ہو گئے، ولم یجاوزوہ، اور انہوں نے اس نہر کو پار نہ کیا، اور وہ اس نہر سے پار نہ ہوئے۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کا یقین کرتے تھے وہ بولے، یظنون یہاں پر زن گمان کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یقین کے معنی میں ہے، بے شک وہ لوگ جو یقین کرتے تھے کہ انہم ملاقو اللہ، کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، وہ بولے بالبعث، جو اللہ تعالی کی ملاقات کا یقین رکھتے تھے، بالبعث، بعث بعد الموت کے ذریعے، مرنے کے بعد جی اٹھائے جانے کے ذریعے، وہ جو اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے تھے وہ بولے، وَهُمُ الَّذِينَ جَاوَزُوهُ، اور یہ وہ لوگ تھے جو نہر سے پار ہو گئے، کم خبریہ ہے بمعنی کثیر، کثیر کے معنی میں کس قدر کس قدر جماعتیں ہیں، کم من فئت ای جماعت قلیلہ، کس قدر چھوٹی چھوٹی جماعتیں، کم خبریہ ہے جو کہ کثیر کے معنی میں من فئت جماعت قلیلۃ، کس قدر چھوٹی جماعتیں، غلبت غالب ہوئی ہیں، غالب ہوئی ہیں، فئتن کثیرتن باذن اللہ، اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب ہوئی ہیں، بارادتی ہی، اذن کا مطلب اللہ کا ارادہ، اللہ کے ارادے سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب ہوئی ہیں، واللہ مع الصابرین بالنصر والعون، اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ معیت خاصہ ہے، نصرت اور مدد۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين۔ جی، ولما برزوا لجالوت وجنوده، اور جب جالوت اور اس کے لشکر کے آمنے سامنے ہوئے، اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے آمنے سامنے ہوئے، قالوا، تو انہوں نے کہا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے، ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور تو ہماری مدد کر قوم کافروں پر، اور تو ہماری مدد کر کافر قوم پر، فہزموہم باذن اللہ، پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دے دی، وقتل داود جالوت، اور داود نے جالوت کو قتل کیا، وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، اور اللہ تعالی نے داود کو ملک اور حکمت عطا کی اور اسے سکھایا جو چاہا، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ نہ ہٹاتا بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے، لفسدت الارض، ارض تو زمین ضرور تباہ ہو جاتی، ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اور بلکہ اللہ تعالی جہاں والوں پر فضل کرنے والے ہیں۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده، جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے آمنے سامنے ہوئے، ای ظہروا لقتالہم، جالوت اور اس کے لشکر سے قتال کرنے کے لیے جب وہ نکلے، وتصافوا، اور صف بستہ ہو گئے، تو انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبر، ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے، افرغ اسبب علینا صبر، انڈیل دے ہم پر صبر، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، بتقویت قلوبنا علی الجہاد، کہ ہمارے دلوں کو جہاد پر مضبوط کرتے ہوئے ہمارے قدموں کو جما دے،
وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پر تو ہماری مدد فرما، فہزموہم ای کسروہم باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، اللہ کے حکم سے انہوں نے ان کو شکست دے دی، وقتل داود، اور داود نے جو کہ وکان فی عسکر طالوت، جو طالوت کے لشکر میں تھے، داود جو کہ نبی ہیں، مشہور نبی ہیں، داود نے جالوت کو قتل کیا، وآتاہ ای داود اللہ الملک، اور اللہ تعالیٰ نے داود کو ملک یعنی بادشاہت عطا کی، فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں، والحکمت ای النبوت بعد موت شمویل و طالوت، شمویل اور طالوت کے وفات پا جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے داود کو حکمت یعنی نبوت بھی عطا کی، بادشاہت بھی عطا کی اور نبوت بھی عطا کی، لم یجتمع لأحد قبلہ، جبکہ نبوت اور بادشاہت داود سے پہلے کسی کے لیے جمع نہیں ہوئے، یعنی کہ نبوت اور بادشاہت داود سے پہلے کسی کے لیے جمع نہیں ہوئی، وعلمہ مما یشاء، اور اس کو سکھایا جو وہ چاہا، جو اس نے چاہا، کصنعت الدروع، ذرع بنانا، ومنطق الطیر، اور بولیاں پرندوں کی، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ تعالی لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے نہ ہٹاتے، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد بپا ہو جاتا، بعضهم بدل بعض من الناس، بعضهم یہ الناس سے بدل ہے، بعضهم بدل من الناس، یہ الناس سے بدل ہے، اگر اللہ تعالی لوگوں کو یعنی بعض لوگوں کو بدل الاجتمال ہے، یعنی بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے نہ ہٹاتے، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد بپا ہو جاتا، بغلبۃ المشرکین وقتل المسلمین، مسلمان قتل ہوتے، مشرکین کا غلبہ ہو جاتا، وہ تخریب المساجد، اور مساجد کی تخریب کاری ہو جاتی، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل علی العالمین، تمام جہانوں پر فضل والے ہیں، فدفع بعضهم ببعض، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض کے ذریعے سے دور کر دیا، دفع کر دیا، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کے احکام ہے، ہم وہ آپ کو ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں، یہ اللہ کے احکام ہیں، نتلوہ علیک بالحق، جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک حق سناتے ہیں، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں، آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں، دو تاکیدیں ہیں، ان بھی تاکید کے لیے ہے، لام بھی تاکید کے، بے شک کہ آپ ضرور رسولوں میں سے، تلک ہذہ الآیات، یہ آیات، یہ نشانیاں، آیات اللہ، تلک ہذہ الآیات، یہ تمام کی تمام نشانیاں، آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی احکامات ہیں، نتلوہ علیک بالحق، جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں، نتلوہ ای نقصھا، جو واقعات، جو قصص ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، اے محمد، بالحق، بالصدق، سچ سچ، جو ہم آپ کو سچے واقعات بیان کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک کہ آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں، التاکید بی ان وغیرہا، ان اور لام کے ذریعے سے تاکید، رد لقول الکفار، لقول الکفار، یہ دراصل کفار کے قول کا رد ہے، جو کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے، لست مرسلا، کہ آپ رسول ہی نہیں ہیں، تو کفار کے قول کی تردید میں دو گنا تاکید کے ساتھ اللہ رب العزت لے کر انکا لمن المرسلین، بے شک کہ آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں، کلام بلیغ کا تقاضا بھی یہ ہے کہ قول کی تردید میں کلام مؤکد لے کر آیا جائے۔ یہاں تک آج ہمارا سبق تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔